بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ میدان عرفات میں غروب آفتاب تک رہنا واجب ہے، غروب سے پہلے نکل جانا اس سے منع کیا گیا، وہ جائز نہیں، مغرب تک یعنی غروب تک رہنا وہاں ضروری ہے۔ میدان عرفات وہ عظیم الشان جگہ ہے جہاں ایمان والوں کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور شیطان رنج اور ملال میں چلا جاتا ہے۔ لیکن یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ یہ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن ہم لوگوں کی چھوٹی چھوٹی غلطیاں بھی معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مثلاً کوئی ساس ہے، حج پہ گئی ہوئی ہے، لیکن وہ اپنے بہو کی غلطیاں جو 10-20 سال پہلے بھی کبھی ہوئی ہوں تو وہ کبھی معاف کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اسی طرح بھائی بھائی کی معاف نہیں کرتا، دوست کی نہیں کرتا، تو ہماری بھی معاملات خراب ہی رہیں گے۔ اب اگر ہم یہاں موجود ہیں، آ چکے ہیں، اب اللہ تعالیٰ سے حقوق اللہ کی معافی کا بھی سوال کریں اور حقوق العباد میں بھی جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو بھی اللہ سے معافی کرنے کے لیے سوال کریں، اور جس کا جو حق ہے وہ ادا کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے یا مال کسی کا دینا ہے تو وہ اب حق ختم ہو جائے گا، تو حقوق واپس آ کے ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی میدان عرفات میں نبی علیہ السلام نے خطبہ دیا تھا، اس میں فرمایا تھا کہ اے لوگو، تمہارا خون، تمہارا مال ناحق ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، یہاں تک کہ تم اللہ سے ملاقات کر لو، یعنی موت آ جائے، یعنی زندگی بھر کسی دوسرے کا مال بغیر اس کی دل کی رضامندی کے استعمال کرنا جائز ہی نہیں۔ اور اسی میدان عرفات میں جو خطبہ دیا تھا اس میں بہت ساری باتیں تھیں، ایک بات یہ بھی تھی، فرمایا کہ اپنی عورتوں کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرو، اللہ نے تمہیں انہیں امانت کے طور پر دیا ہے، تم نے ان کو خریدا نہیں، تم اس کے مالک نہیں، مفہوم عرض کر رہا ہوں۔ اور اسی میدان عرفات میں بتایا تھا کہ اے لوگوں، میری بات کو سمجھو، میں نے تمہیں دین پہنچا دیا اور میں تمہارے اندر قرآن اور سنت، یہ دو چیزیں ایسی چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم اس کو پکڑے رہو گے تو میرے بعد ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ تو اللہ سے مانگے اللہ ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرما۔ اور اسی عرفات کے میدان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، کسی بھی بھائی کا مال دوسرے بھائی کے لیے حلال نہیں مگر اس کی رضامندی سے۔ تو اپنے بھائیوں کے مال کی طرف رغبت کرنا اور دوسرے کے مال کو دیکھنا، اس گناہ سے بھی توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی مبارک میدان میں نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو میری بات سنے اور دوسروں تک پہنچائے۔ آج ہم ارادہ کریں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین سیکھنا ہے اور امت تک پہنچانا ہے، جس درجے تک ہم کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال ہم اللہ سے اپنے لیے بھی معافی مانگیں اور تمام بندوں کو معاف کر دیں، دل کے اندر کسی کے لیے کوئی جذبات باقی نہ رہے کہ میں نے فلاں سے دنیا میں یا قیامت کے دن کوئی بدلہ لینا ہے، سب کو معاف کر دیں، انشاءاللہ ہماری معافی اور آسان ہو جائے گی۔ اب عرفات سے نکلنے کے وقت بھی کچھ آداب ہیں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرفات سے جب نکلتی تھیں تو تھوڑا انتظار کرتی تھیں جب زمین صاف ہو جاتی تھی، یعنی بھیڑ ختم ہو جاتی تھی۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ امام کے عرفات کے میدان سے نکلنے کے بعد رش کی وجہ سے کیا انسان تھوڑا انتظار کر سکتا ہے کہ نکلنے میں دیر کرے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ بعض دفعہ لوگ جلد بازی میں بہت ہی جلدی کرتے ہیں اور غروب سے پہلے ہی بسوں میں بیٹھنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ بات مناسب نہیں۔ یہ قیمتی وقت ہے، دوبارہ ملے نہ ملے، ان کو دعاؤں میں گزاریں اور سکون کے ساتھ نکلنے کی کوشش کریں۔ سنت تو یہی ہے کہ مغرب کے یعنی غروب کے فوراً بعد نکلا جائے، لیکن رش کو بھی دیکھا جائے، حالات کو بھی دیکھا جائے۔ اور وقوف عرفہ کا جتنا بھی وقت ہے اس کو ذکر میں، دعاؤں میں اور وظائف میں گزاریں۔ کھانے پکانے میں، کھانے کھانے میں اور باتوں میں لگنا اور دوستوں کے ساتھ مجلس لگانا، بلا عذر سوتے رہنا، آرام کرتے رہنا، یہ سب مکروہات عرفات ہیں، یہ مکروہ لکھا گیا۔ اسی طرح سیر و تفریح میں وقت لگانا، موبائل فون، فیس بک، واٹس ایپ، انٹرنیٹ، ان چیزوں میں لگے رہنا، اپنے کام کاروبار کی طرف لگے رہنا، یہ سب مکروہات ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی آدمی موبائل فون کے اوپر نامحرم سے بات چیت کر رہا ہے اور عرفات میں کر رہا ہے تو کیا کہا جا سکتا ہے اس کے حج کے بارے میں کہ آنا جانا اس کا بیکار رہا۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اور یہاں سے ایک بات اور اللہ کے حکم کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میدان عرفات میں مغرب کا وقت داخل ہو جائے، مغرب کا وقت تو آ جاتا ہے، جو عام طور سے مغرب جس کو کہتے ہیں، غروب کے بعد مغرب پڑھنی ہوتی ہے ساری زندگی میں سب نے، لیکن میدان عرفات میں حج کرنے والوں کو حکم ہے کہ تم غروب کے بعد مغرب نہیں پڑھو گے۔ مغرب کہاں پڑھنی ہے؟ مزدلفہ پہنچ کر پڑھنی ہے۔ اور مزدلفہ اگر کوئی آدمی ہیلی کاپٹر کے ذریعے 5 منٹ میں پہنچ جائے
تب بھی وہ جا کے مغرب نہیں پڑھ سکتا. مغرب مزدلفہ میں پڑھنی ہے اور عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے, اور یہ قضا کی نیت سے نہیں پڑھے گا, یہ ادا ہی پڑھے گا کہ آج کے دن حاجی کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ نے مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ جا کر پڑھنی ہے. یہاں سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اصل چیز اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, ہم نے اللہ کے حکم کو ماننا ہے. اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ جب وہ کہیں, ہم نے جس طرح وہ کہیں بس ہم نے وہ کرنا ہے. حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری پر تھا, جب سورج ڈوب گیا تب آپ نے عرفہ سے کوچ کیا مزدلفہ کے لیے. اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے لوگوں سے فرمایا, اطمینان اور سکون سے چلو, تیزی سے چلنا کوئی نیک کام نہیں. حضرت اسامہ سے رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کس رفتار سے نکلے تھے, تو انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آہستہ اور مناسب رفتار سے چلے تھے, البتہ اگر خالی جگہ پاتے تو تیز ہو جاتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عرفات سے چلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شور مچانے والوں کو اور اونٹ کو, حضور نے سنا کہ لوگ شور مچا رہے ہیں, اونٹ کو ڈانٹ رہے ہیں, مار رہے ہیں کہ یہ تیز چلے. پیچھے سے آپ نے آوازیں ایسی سنی تو نبی علیہ السلام نے ان کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا کہ اے لوگو, اطمینان سے چلو, تیزی اور جلد بازی سے چلنا کوئی نیکی کا کام نہیں, کوئی نیکی نہیں. یہاں سے اوور اسپیڈ ڈرائیونگ کرنے والے, ون ویلنگ کرنے والے یہ بھی سمجھیں کہ تیز چلنا کوئی نیکی نہیں, حالات کے اعتبار سے چلیں. بہرحال تو پیدل چلنے والے بھی تیزی سے چلنے کی کوشش کرتے ہیں, ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں, مجمع کے بیچ میں گھسنے کی کوشش کرتے ہیں. اس طرح چلنا کسی طرح بھی جائز نہیں, یہ گناہ ہے. ایک طرف تو ہم لوگ اللہ کی طلب میں, اللہ کی محبت میں, مغفرت اور رحمت کے طالب ہوتے ہیں, اور دوسری طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو توڑ کر لوگوں کو تکلیف پہنچا کر نافرمانی کا معاملہ کرتے ہیں. بہرحال ہمیں چاہیے کہ برکت والی راتیں ہیں, یہ 7 کی رات سے جو ہم چلے تھے, 7ویں رات, 8ویں رات, یہ 9ویں 10ویں ساری راتیں, یہ سب برکت والی راتیں ہیں. تو بڑی نورانی اور مستجاب اور دعاؤں کی قبولیت کی یہ راتیں ہوتی ہیں, تو ہم خوب اللہ سے مانگیں. اب عرفات ہے, مزدلفہ جاتے ہوئے کیا کریں؟ سفر ہے, کئی گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں. تو سنیے, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں غروب شمس تک رہے, پھر یہاں سے کوچ کیا یہاں تک کہ مزدلفہ پہنچے, اور سارا راستہ تکبیر, تحلیل, تعظیم اور تحمید یعنی بسم اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ, اللہ اکبر وللہ الحمد, یا مختلف انداز سے اللہ کی یاد میں مشغول رہے, ذکر میں مشغول رہے. ایک اور حدیث سنیے, حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے. وہ فرماتے ہیں کہ عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک ہی سواری تھی اور وہ ردیف سے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. پھر مینا تک, یعنی جب صبح مزدلفہ سے مینا واپس گئے تو وہاں حضرت فضل رضی اللہ عنہ آپ کے ساتھ آپ کی سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے. ان دونوں حضرات نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس دوران برابر تلبیہ پڑھتے رہے یہاں تک کہ جمرہ کی رمی کی, شیطان کی رمی کی, اس کو کنکر مارے. تو یہاں سے کیا معلوم ہوا کہ مزدلفہ سے عرفات جاتے ہوئے اللہ کی یاد میں, دعاؤں میں, تلبیہ میں انسان لگا رہے. ایسا نہ ہو کہ بس میں بیٹھا ہوا ہے اور بس ٹریفک جام میں لگی ہوئی ہے اور یہ اپنے موبائل کو کھول کر فیس بک کے اوپر یا واٹس ایپ کے اوپر ٹائم کو برباد کر رہا ہے. یہ بڑا قیمتی وقت ہے اور پتہ نہیں دوبارہ کس کو ملے کس کو نہ ملے. اس کا ایک ایک لمحہ ہمارے گناہوں کی معافی کے لیے کافی ہو سکتا ہے اگر ہم اس کی قدر کر لیں. اچھا, عرفات سے مزدلفہ جاتے ہوئے اور درمیان میں کوئی کام نہیں ہے, بس اسی کام کی طرف ہم نے توجہ رکھنی ہے. ہاں, اگر راستے میں کوئی ضرورت ہو, کوئی پریشانی پیش آ جائے, کوئی ضرورت پیش آ جائے, تب رکنا مناسب ہے. حدیث سنیے, حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرفات سے کوچ کیا تو ایک گھاٹی کی جانب مائل ہوئے اور اپنی ضرورت, پیشاب وغیرہ کو پورا کیا. اس کے بعد نبی علیہ السلام نے وضو کیا. تو یہاں سے معلوم ہوا کہ جب مزدلفہ کے لیے چلے تو کوشش یہ ہو کہ وہیں پہنچنا ہے, لیکن راستے میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو رکنے میں کوئی حرج نہیں. مگر رکنے کی وجہ سے یہ نہ سوچیں کہ چلو بھی مغرب کی نماز بھی پڑھ لیں. اگر نکلے تھے 2 گھنٹے ہو گئے, مغرب کا وقت عشاء کا وقت داخل ہو گیا کہ چلو اب رکے, چلو نماز ہی پڑھ لیں, مزدلفہ میں ہو سکتا ہے رش ہو. تو اس قسم کی کوئی بات نہیں, رکنا ضرورت کی وجہ سے ہوگا اگر ہوا بھی,
اور مغرب کی نماز عشاء کے وقت میں مزدلفہ جا کر ہی پڑھنی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سنت کے قریب کر کے اور سنت کے مطابق حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔